نہیں ہوا. لیکن جب اپنا مینیجر خود ہی ملوث ہو تو پھر ایکشن ہی کون لے گا؟ دیکھیے اس میں یہ چیز ہے نا سامنے کہ ایک تو آپ کو جتنا وہاں پر نذرانہ ملتا ہے، جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیٹیاں کھلتی ہیں اور اس سے سیون جامشورو اور یہ تمام تر جامشورو ضلع میں آنے کے باوجود یہ جامشورو شہر سے پاکستان سے عوام جو ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں، لوگوں کی ایک روحانیت ہے وہ جڑی ہوئی ہے. لوگ اپنے تئیں تو سمجھتے ہیں نا کہ صاحب ہم نے جو پیسے لگائے وہ ٹھیک لگائیں، لیکن پھر جو جن سب کا اپنا عقیدہ اپنا نظریہ، یہ تو میں عقیدے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جو عمومی حالات وہاں پر ہوتے میں وہ بیان کر رہا ہوں. عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے اور میں کسی کے عقیدے پر کوئی سوال نہیں وہاں پر اپنے حساب سے لوگ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. لال شہباز قلندر کی مزار سے کتنے کروڑ کا سونا چوری ہوا ہے اور چوری کرنے والے کو بھی پولیس نے پکڑ لیا ہے؟ کتنی مالیت کا سونا چوری ہوا ہے اور چوری کس نے کی ہے یہ بتاتے ہیں. دیکھیے کوئی اپنا ہے جس نے چوری کی ہے اور پتہ چلا اور اس کے بعد ظاہر کارروائی ہوئی اور پولیس نے اس کو پکڑا ہے. اب یہ ہوا کیسے، اس میں کیسے اندر کے لوگ ملوث تھے؟ عام طور پر جتنی بھی مزارات ہوتی ہیں، خاص طور پر سندھ کو صوفیوں کا دیس اور ملتان کو بھی درویشوں کی نگری کہا جاتا ہے، تو تمام تر جو مزارات ہیں پاکستان میں، اور وہاں سے آپ یہ دیکھیں نا کہ صرف ملک سے ہی نہیں زائرین آتے ہیں بلکہ دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں اور نذرانے کے طور پر وہ پیسے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں دیتے ہیں. یعنی کہ سونا دے دیا، زیورات دے دیے طلائی، یا پھر کوئی بھی چیز دے دی نذرانے کے طور پر. عقیدت مند آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق سالانہ 20 لاکھ کے قریب لوگ آتے ہیں ملک اور بیرون ملک سے لال شہباز قلندر کے مزار پر. میرا بھی ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے بھی کھچا کھچ وہاں اتنے سارے لوگ، اور یہاں تک کہ اتنی رش ہوتی ہے کہ آپ اگر مزار کے اندر چلے جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور سیکیورٹی کے بھی انتظامات کڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک ایسے ماحول میں جب سونا چوری ہو گیا اور مزار کے اندر، لیکن اتنا جتنا وہاں پر رش ہوتا ہے اور اتنی عوام ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، تو سیکیورٹی بھی اس طرح سے سخت رکھنی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. جی دیکھیے، اور یہ تو ان دنوں میں ہوتی ہے نا جب عرس مبارک جاری ہوتا ہے، جب ان کی برسی یا پھر ان کا جنم دن ہوتا ہے، یہ تو ان مواقع پر ہوتا ہے. یہ تب تو نہیں ہوتا ہوگا نا، اتنا رش ہوتا ضرور ہوگا لیکن اتنا تو نہیں ہوتا ہوگا نا کہ جتنا ان کے عرس مبارک پر ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ اگر مینیجر صاحب نے یہ تمام تر کارروائی ڈالی ہے، جس کے خلاف FIR بھی داخل ہو گئی ہے، جس پر امتیاز چاندیو صاحب کا بھی ایک ٹویٹ ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا پڑھنا چاہوں گا. وی نیوز نے ایک اسٹوری لگائی ہوئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ صوبہ سندھ کی درگاہیں بھی غیر محفوظ ہیں. درگاہ 7 شریف حضرت لال شہباز قلندر سے 1 کروڑ روپے سے زائد کا سونا چوری ہو گیا. نگراں وزیر اوقاف عمر سمرو کے حکم پر مینیجر کو معطل کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. اب مینیجر کا اس میں کیا رول تھا؟ ترجمان وزیر اوقاف کے مطابق درگاہ لال شہباز قلندر سے 1 ماہ میں، یہ 1 مہینے کی کارروائی ہے، 1 مہینے میں 1 کروڑ 23 لاکھ 72,863 روپے کا سونا چوری ہوا ہے 1 مہینے میں صرف. لیکن 1 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے تو اس پر ایکشن اب کیوں لیا گیا؟ دیکھیے اب آپ کو جب پتہ لگتا ہے نا، جب آپ کو حقائق آپ کے سامنے آتے تب آپ ایکشن لیتے ہیں، نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ سونا چوری ہوا نہیں ہوا؟ لیکن جب اپنا مینیجر خود ہی ملوث ہو تو پھر ایکشن ہی کون لے گا؟ دیکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ پیمانہ بنائیں کہ مینیجر ملوث ہے تو ایکشن نہیں لیا جائے گا، تو یہ کیسے پھر سامنے آیا؟ پھر تو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، ایکشن لیا گیا ہے نا. ترجمان وزیر اوقاف نے یہ بات بتا دی اور یہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیٹی کے سامنے مینیجر زبیر بلوچ نے اپنی چوری کا اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ جرم میں نے ہی کیا ہے. اور وزیر اوقاف عمر سمرو کے مطابق مینیجر زبیر بلوچ کو معطل کر کے مقدمہ درج کرنے کے ساتھ کیس اینٹی کرپشن کو بھیجنے کا بھی حکم ہے. اور اس کے علاوہ لال شہباز قلندر کے مینیج کی تنخواہ اور پینشن روکنے کے احکامات
دے دیے ہیں۔ اینٹی کرپشن کو لکھ دیا ہے کہ مینیجر زبیر بلوچ سے سونا فوری ریکور کیا جائے، ابھی اس نے سونا دیا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ تمام درگاہوں کے مینیجرز کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی۔ اب اس سے ایک چیز تو اچھی ہو گئی نا کہ کم از کم لال شہباز قلندر کے صدقے ہی تمام جو ولی ہوں گے وہ اپنے لیے گئے نذرانے کے طور پر کوئی سونا، کوئی بھی چیزیں یا قیمتی سامان اس سے محفوظ تو ہو جائیں گے۔ اور لوگ وہاں پر ہی نذرانے کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح پر جو وہاں پہ مینیجر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو صحیح مقامات پر ان کو لگایا جائے اس پیسے کو، یا جو بھی عوام لے کر جاتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے چوری کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پولیس نے ایکشن لیا ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ دیکھیے اس میں یہ چیز ہے نا سامنے کہ ایک تو آپ کو جتنا وہاں پر نذرانہ ملتا ہے، جب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیٹیاں کھلتی ہیں اور اس سے اتنے نقد نوٹ نکلتے ہیں اور سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس دیش میں ولیوں کو لوگ اتنا پیسہ ڈالتے ہیں تو اس دیش میں آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تعلیم پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، صحت پر کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور اپنا یہ پیسہ جو کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ، یا شاید پتہ بھی ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں جائے گا، یہ پیسہ پھر جاتا ہے اور اوقاف والے لے جاتے ہیں، اور ممکنہ طور پر کچھ رینوویشن بھی ہوتی ہے مزار کی، اور اس کے علاوہ یہ پیسہ ظاہر ہے پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی وزیر اوقاف صاحب کہتے ہیں کہ درگاہ انہوں نے کچھ احکامات دیے ہیں کہ سہون شریف کے مینیجر زبیر بلوچ کے معطلی تنخواہ اور پینشن روکنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے، جو ناظرین اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ درگاہ حضرت لال شہباز قلندر سے زبیر بلوچ نے، اب یہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ نام اب سامنے آ چکا ہے، علی رضا گوپانگ سے مل کر سونا اور چاندی چوری کیا تھا علی رضا گوپانگ صاحب سے، تو انہوں نے یہ تمام تر، اور ظاہر ہے اور یہ ظاہر معاملہ 1 ماہ سے چل رہا ہے۔ اس پر امتیاز چانڈیو صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ شکریہ پیپلز پارٹی، آپ نے تو لال شہباز قلندر کو بھی نہیں بخشا، 1 کروڑ کا سونا چوری کرنے پر مبارکباد، مراد علی شاہ پڑوسی ہوگا تو قلندر سائی کی پیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ دیکھیے یہ تو انہوں نے طنز کیا ہے، امریکہ میں بیٹھ کر یہ باتیں اگر وہ کر رہے ہیں، اگر یہاں ہوتے تو شاید یہ باتیں نہ کر پاتے امتیاز چانڈیو صاحب، جو کہ سندھ کے مسائل پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہاں پر جو FIR درج کی گئی ہے اس میں جو لکھا گیا ہے، ایک تو کچھ دفعات ہیں، PPC کی دفعہ جس کو انڈیا میں یا ہندی میں دھارا کہا جاتا ہے، 427 اور 34، اس کے علاوہ 380، 457، 407 اور 409 اور 7، چونکہ جو اس کے محل وقوع سے واقف نہیں ہے، 7 جامشورو، اور یہ تمام تر جامشورو ضلع میں آنے کے باوجود، یہ جامشورو شہر سے پاکستان سے عوام جو ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں، جامشورو ضلع میں ہونے کے باوجود یہ جامشورو شہر سے تقریباً سینکڑوں کلومیٹرز کی مسافت پر ہے یہ درگاہ، اور اس کے بعد یہ کچھ حقائق ہیں، ایک FIR ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں حاضر ہوا، پولیس والے نے یہ بتایا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ وزیر اوقاف صاحب نے یہ حکم صادر کیا کہ یہاں یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ نا کہ کیا صرف حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر ہی نذرانے میں دیا جانے والا سونا چوری ہوا، یا پورے پاکستان کے مزارات کا یہی حال ہے، پورے پاکستان کی درگاہوں کا یہی حال ہے، یا پھر جو ہمیں تو خبریں شاید یہ بہت بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے تو سامنے آ گیا ہے، چھوٹا موٹا شاید چلتا رہتا ہوگا تو وہ سامنے بھی نہیں آتا، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں نا کہ جن کی خبر بہت بڑی بنتی ہے، حضرت لال شہباز قلندر پر ظاہر ہے ان کا ایک مقام اور مرتبہ اولیاء اللہ کا، وہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، لیکن اب یہ کچھ اور چیزیں کہ دیکھیے حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب اگر خبر چھوٹی بھی ہوتی نا تو خبر بنتی بہت بڑی، کیونکہ اور اس میں تو ظاہر ہے سونا نذرانہ جس میں لوگوں کی ایک روحانیت ہے وہ جڑی ہوئی ہے، لوگ اپنے تئیں تو سمجھتے ہیں نا کہ صاحب ہم نے جو پیسے لگائے وہ ٹھیک لگائیں، لیکن پھر جو
درگاہ کے مینیجرز ہوتے ہیں کیا کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سونا جو کسی اور اچھے مقصد میں استعمال کیا جانا تھا عام طور پر زائرین کو بھی اس شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اب ان کو کسی اچھے جگہ یا کسی دوسری جگہ پر اپنے پیسے خرچ کرنے چاہیے اگر ان کو چاہیے، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ان کا کوئی بھی قریبی یا تو بیمار ہوتا ہے یا ان کے لیے کوئی بھی چیز، وہ کوئی منت کوئی مراد مانگتے ہیں تو منتیں مرادیں لے کر وہ درگاہوں کا رخ کرتے ہیں، جو کہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے۔ سب کا اپنا، دیکھیے لوگ سب اس امید سے دیتے نا کہ یہ نذرانہ ہم پیش کر رہے ہیں، دیکھیے ایسے وہ گئے کسی بھی عرس میں یا ایسے ہی گئے تو وہ کرتے ہیں یار یہ منت ہم نے مانگی اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں لال شہباز نے یہ چیز دے دی، یہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پھر اس کے بدلے وہ کچھ چیزیں ان کو لوٹاتے ہیں، یعنی کہ سونا دے دیا، نذرانے کے طور پر پیسے ڈال دیے پیٹیوں میں، یا پھر کچھ اور چیزیں جو لے کر جاتے ہیں، کچھ لوگ تو چادریں چڑھاتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ ایسے ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کے پیسے ایسے محفوظ رہیں گے، اور انہوں نے جو اپنا قرض تھا، یہ سب کا اپنا عقیدہ اپنا نظریہ، یہ تو میں عقیدے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جو عمومی حالات وہاں پر ہوتے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ عقیدہ ہر کسی کا اپنا ہے اور میں کسی کے عقیدے پر کوئی سوال نہیں، وہاں پر اپنے حساب سے لوگ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اور اس کے علاوہ پاکستان کیا دنیا بھر کی تمام تر مزارات پر ایسے ہی ہوتا ہے، اور اگر دیکھیے یہ پکڑا گیا ہے، اگر نہ پکڑا ہوتا، اگر یہ خبر نہ وائرل ہوتی، اگر یہ خبر میڈیا میں ڈسکس نہ ہوتی تو FIR تو کیا یہ مینیجر اپنی نوکری پر بحال ہوتا، اور ایسی کئی چوریاں ہوں گی جو کی ہوں گی مبینہ طور پر اور وہ سامنے نہیں آئی ہوں گی۔ تو عام طور پر یہ ہم نے دیکھا نا کہ صرف یہ پاکستان کا حال نہیں ہے نا، دنیا بھر میں ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، مزارات پر چوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک میکینزم بنا ہوتا ہے اور وہ جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں مسئلہ یہ کہ یہاں اوپر سے نیچے تک ایک چین بنی ہوئی ہے اور آپ کو پوری چین گھومتی ہوئی نظر آئے گی سائیکل میں، جس کو آپ محسوس کریں گے صاحب یہ والا تو پھر اگلا پھر اگلا، تو ایسے ہی ایک سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ضرورت ہے، بالکل صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔